Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to part 3 in topic known as comparison between AI and natural intelligence. So if you recall from the part 2 کہ اب تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو نیچرل انٹیلیجنس ہے اس کا انٹرفیس یا سینسز کس طرح سے کام کرتے ہیں. اس پارٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ جو سینسر انٹریکٹ کرتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کیا پروسیجر ہے. تو اس میں پھر اگین میں نے چھوٹا سا ایک AI کا ماڈل بنا لیا ہے. لیٹ سے کہ فی الحال ہمارے پاس ایک کیمرہ ہے, ایک مائکرو فون ہے اور ایک اسپیکر ہے. تو دے آر ریپرزینٹنگ ایز دا ہیومن آئی اینڈ دا اسپیچ اینڈ دا ایئر. تو لیٹ اس ڈسکس کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ جو مشین ہے وہ سینسرز کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتی ہے. تو اس میں دو بورڈ کلاسیفیکیشن ہیں. ایک وہ ہیں جو ان پٹ سینسر ہیں اور ایک وہ جو ہے آؤٹ پٹ سینسرز ہیں. ان پٹ سینسرز کو آپ ان پٹ ٹرانسڈیوسرز بھی کہہ سکتے ہیں. ان پٹ ٹرانسڈیوسرز وہ ہوتے ہیں جو کہ نان الیکٹریکل فینامنا کو الیکٹریکل میں کنورٹ کرتے ہیں, اور الیکٹریکل میں کنورٹ ہونے کے بعد وہ سگنلز ڈیجیٹل میں کنورٹ ہوتے ہیں, اور ڈیجیٹل میں کنورٹ ہو کے وہ ایزیلی پروسیس کیے جا سکتے ہیں مشین کے اندر. تو ان پٹ ٹرانسڈیوسرز کیا ہوئے کہ جو ہمارے فزیکل ورلڈ میں جو انفارمیشن پائی جاتی ہیں, جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا, اس پہ ڈسکس کر چکا ہوں میں, کہ جیسے سپیڈ ہے, ویلاسٹی ہے, مومنٹ ہے, گریوٹی ہے, کئی طرح کے ویریبلز ہیں جن کو میئر کرنے کے لیے, سینس کرنے کے لیے مشین کو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کی مدد سے سینسرز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. اور وہ سینسر جو ہیں اس انفارمیشن کو, اس ڈیٹا کو ریڈ کرتے ہیں اور اس مشین تک پہنچاتے ہیں. تو یہ مشین کے کان بھی ہیں, آنکھیں بھی ہیں, اور زبان بھی ہے, اور سارے کا سارا سلسلہ. بٹ دس از آل الیکٹرانک بیسڈ. کہہ لیں کہ وہاں پہ سارے کا سارا جو نیٹ ورکنگ ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے نیورل نیٹ ورکس کے تھرو. انفیکٹ نیورل نیٹ ورکس بھی نیچر میں الیکٹریکل سگنلز ہی ہیں جو ہمارے جو ہمارا برین اور باقی سینسر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہاں بھی بیسیکلی جو سگنل فلو کرتا ہے وہ الیکٹریکل سگنل ہی ہوتا ہے. تو لیٹ اس اسٹارٹ فرام دا ان پٹ ٹرانسڈیوسرز. تو اس کی ایک میجر ایگزامپل ہے ہمارے پاس مائکرو فون ہے. اب یہ مائکرو فون جو میں آپ کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں, یہ ایک کنونشنل مائکرو فون ہے. جسٹ ٹو کلیئر بیسک کنسیپٹ, مائکرو فون کیا ہے جی, کہ یہ کنورٹ کرتا ہے ہمارے پاس ساؤنڈ کو الیکٹریکل سگنلز کے اندر کنورٹ کرتا ہے. اور ساؤنڈ ہمارے پاس کیا ہے, یہ فنکشن آف ایئر پریشر ہے. تو اس کے لیے جو ایک کنونشنل یا بیسک مائکرو فون ڈیزائن کیا جاتا ہے, اس میں ہم کیا کر لیتے ہیں کہ ایک ڈایافرام ہے, یہ ایئر کو کلیکٹ کرتا ہے, یا ایئر یہاں پہ آ کے ٹکراتی ہے اس سے, اور ساؤنڈ کی جو بھی فریکوینسی ہوتی ہے, لیٹ سے وہ اسی طرح سے کوئی ہمارے پاس اینالاگ کی فارم میں ساؤنڈ جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے اوور دا کورس آف ٹائم. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے ایئر پریشر جو ہے اسی فریکوینسی کے ساتھ اس ڈایافرام کے ساتھ, دس از نون ایز اے ڈایافرام, اس ڈایافرام کے ساتھ آ کے ٹکراتا ہے, اور یہ وائبریشن, اسی فریکوینسی کی وائبریشن اس ڈایافرام کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ ڈایافرام جو ہے فردر کنیکٹ ہوتا ہے ایک, کہہ لیں کہ ایک کور کہہ لیں اس کو, یا کوئی ایک میٹل کی اسٹک کہہ لیں, یا بیسک میگنٹ کی بنی ہوئی ایک اسٹک ہے. ڈیفینیٹلی میگنٹ کہہ لیں, دیٹ از مچ بیٹر. یہ ایک میگنٹ ہے جو کہ اٹیچ ہے. اب تھرو دا لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کہ جب بھی کوئی کوائل جو ہے, اس کوائل کے اندر کسی میگنٹ کو موو کیا جاتا ہے تو اس کوائل کے دونوں ٹرمینلز پہ ایک کرنٹ جو ہے انڈیوس ہوتا ہے, اور اس کرنٹ کی فریکوینسی بالکل سیم ہوتی ہے جس فریکوینسی سے اس میگنٹ کو آپ اس کوائل کے اندر موو کرتے ہیں, یا اس کوائل کو کسی اسٹیشنری میگنٹ کے اوپر آپ موو کرتے ہیں. آئی تھنک کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا. تو جس طرح ہی یہاں پہ ایئر جہاں پہ آ کے ٹکراتی ہے تو اس ڈایافرام کے اندر اسی فریکوینسی کی وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں اور موومنٹ کریٹ ہوتی ہے. یہ موومنٹ جو ہے فردر الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں وایا الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. تو آپ کو اسی طرح کا ایک آپ کو آڈیو سگنل مل جاتا ہے. اب اس الیکٹریکل سگنل کو
فردر ہم پروسیس کر لیتے ہیں, فلٹر کر لیتے ہیں, پالش کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو اینالاگ ٹو ڈیجیٹل میں کنورٹ کر لیتے ہیں. اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر ایک پورے کا پورا چیپٹر ہے ہماری ڈیجیٹل الیکٹرانکس کا یا الیکٹرانکس کا, تو وہ ایک ڈیٹیل ہے. بہرحال کہہ لیں کہ یہاں سے اینالاگ سگنل آپ کو ریسیو ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بائنری ٹرین کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی وی گیٹ دا 0 اور 1. 0 1 کیا ہے, یہ ایزیلی ہمارے پاس پروسیسر کے اندر پروسیس ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے ایک مائکرو فون آپ کو ایگزامپل دی ان پٹ ٹرانسڈیوسر کی. اب یہ کنونشنل ایک مائکرو فون ہے, بڑا پرانا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے. بطور یہ ہمارے جس طرح ہمارا ہیومن ایئر یا کان جس طرح آپریٹ کرتا ہے, یہ اس کی رینج تو ہے 20 to 20 کلو ہرٹز, اس کے ان بٹوین اس نے کام کرنا ہے. یہ جو ٹرانسڈیوسر ہے یا یہ جو سینسر ہے جو اے آئی کی ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے, یہ اس سے کئی ہزار گنا سینسٹیو ہے, پریسائزڈ ہے, فوکس ہے. جس طرح ٹیکنالوجی پروگریس کرتی جا رہی ہے تو انفیکٹ ہمارے جو سینسرز ہیں وہ ایوالو کر رہے ہیں. تو اب ہمارے پاس اسی فینامنا کو لیتے ہوئے ایک سینسر ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک افیکٹ پڑھا ہوگا, اس کو بولتے ہیں پیزو الیکٹرک افیکٹ. پیزو الیکٹرک افیکٹ, اس افیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جی ایک خاص قسم کے کچھ نیچرلی ہمارے پاس نیچر میں کرسٹلز پائے جاتے ہیں, جیسے سالٹ, جیسے راشل سالٹ کا کرسٹل ہے. اس کرسٹل کی پراپرٹی یہ ہوتی ہے اگر آپ میکینیکلی اس کو ڈیفارم کریں, اس کو توڑیں موڑیں یا ہلائیں جلائیں, تو اس کے دونوں اپوزٹ ایجز پہ ایک آپ کو الیکٹران کا فلو ملتا ہے اور اس کی فریکوینسی بالکل وہی ہوتی ہے جو کہ اس کرسٹل کو ڈیفارم کرنے کی ہوتی ہے. تو یا تو آپ یہاں پہ آپ اس کو پریشر دیں, میکینیکلی اس کو ڈیفارم کریں تو یہاں پہ ایک الیکٹریکل کرنٹ جنریٹ ہوگا, یا اگر آپ اس کو الیکٹریکل کرنٹ دیں ایک خاص فریکوینسی کا تو یہ والا پیس اسی فریکوینسی کے اوپر وائبریٹ کرے گا. تو یہ ایک اور طرح کا موڈیفائڈ سینسر ہے. اب میرے خیال آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اس کا ڈومین اور ہے یہ, جیسے موٹر ویز پہ آپ گاڑیوں کی سپیڈ میئر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ہے یہ بھی ایک طرح کا کان ہی ہے, یہ بھی یعنی ساؤنڈ کی سینسنگ ہی, لیکن اس کا ڈومین چینج ہو گیا, اس کی رینج چینج ہو گئی, اس کی سینسٹیوٹی چینج ہو گئی. اس طرح ڈے بائی ڈے یہ جو سینسر کی ٹیکنالوجی ہے یہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. اور آپ جو ہیومن رینج کی جو کیپیسٹی کہہ لیں یا پاور کہہ لیں, اس سے بیونڈ جا کے آپ صرف ساؤنڈ کی کیٹیگری میں بہت سارے ورژن آپ کو ملتے ہیں. ایون کہ اگر اب آپ کے پاس ایک فوکسڈ یعنی بیم ایک طرح کے کیمرہ ٹائپ کے ملتے ہیں کہ اگر آپ کسی خاص ریجن میں آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اس مائکرو فون کو ہی, تو اس خاص ریجن میں پائے جانے والے ساؤنڈ کو جو ہے وہ سینس کر لیتا ہے اور باقی کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, باقی کو ریڈیوس کر دیتا ہے. اس طرح آپ دور سے کھڑے ہوئے لوگ باتیں کر رہے ہیں, آپ ان کو سن لیتے ہیں, یا دور کہیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وچ از دا فنکشن آف ایئر پریشر, تو یہ اس کو میئر کر لیتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایوالو کر رہی ہے ان ٹرمز آف سینسرز. تو دیکھ لیں کہ یہ اگر آپ کا ہیومن آئی 20 ہیومن ایئر جو ہے وہ 20 کلو ہرٹز تک اگر سینس کرتا ہے تو 20 کلو ہرٹز کے بعد کئی گنا زیادہ تک اس کی رینج ہے, اس سے بلو بھی اس کی رینج ہے. تو پھر آپ الٹرا سونک میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈز ہیں وہ بھی آلموسٹ اسی ٹیکنالوجی پہ بیس کرتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو پروسیجر ہے یہ ساؤنڈ کا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ایک ان پٹ ٹرانسڈیوسر کی ایگزامپل جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. دوسرے اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک اور ہمارے پاس آؤٹ پٹ ٹرانسڈیوسر ہے اے آئی کی پرسپیکٹو میں. آؤٹ پٹ ٹرانسڈیوسر کیا کرتے ہیں کہ الیکٹریکل فینامنا کو نان الیکٹریکل میں کنورٹ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے مشین کو ایک وائس کا سگنل اگر آپ نے دیا ہے تو اس وائس کو ساؤنڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹرانسڈیوسر یا ٹرانسڈیوسر چاہیے ہوتا ہے, جو ٹپیکلی جو میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے اسپیکر ہے. اسپیکر آپ کو کیا کرتا ہے کہ الیکٹریکل سگنل کی اس کی ان پٹ ہوتا ہے اور اس کو ساؤنڈ میں کنورٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے پرانے وقتوں میں اسپیکر ہر گھر میں لگے ہوتے تھے, یہ بھی کافی زیادہ اب ایوالو کر چکے ہیں. لیکن ایک کنونشنل اسپیکر کی آپ ایگزامپل دیکھیں کہ یہ جناب ایک کوائل ہے جو کہ
پرمننٹ میگنیٹ جو ہے اس کو اس کی ان بٹوین ایکسائٹ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے آگے ایک ڈایافرام لگا ہوا ہے. اب کیا ہے کہ جس طرح ہی یہاں سے سگنل جو ہے آپ دیتے ہیں یہاں پہ پازیٹیو اور نیگیٹیو، تو کوائل جو ہے میگنیٹائز ہوتی ہے. میگنیٹائز ہونے کے بعد اس کے اوپر یہاں پر الیکٹرک فلکس کریٹ ہوتا ہے، اور نارتھ اور ساؤتھ کے اندر پہلے سے ایک الیکٹرک فلکس پایا جاتا ہے پرمننٹ میگنیٹ کے اندر. تو وہ دونوں فلکس جو ہے ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے اکارڈنگلی اس کی پوزیشن جو ہے ویری کرتی ہے. اس کی پوزیشن کے ویری ہونے سے یہ جو ڈایافرام ہے یہاں پہ ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے جو کہ بعد میں ساؤنڈ کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے اور آپ ساؤنڈ کو سن سکتے ہوتے ہیں. اور یہ بھی فردر یعنی جو آپ کا اسپیکر ہے وہ ایوالو کر رہا ہے. یہ تینوں جو ہمارے اندر انسان کے اندر نیچرلی ساؤنڈ پائے جاتے ہیں اس کی 3 کوالٹیز ہوتی ہیں. جیسے لاؤڈنس ہے، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ، پچ کو کنٹرول کر سکتے ہوتے ہیں آپ، کوالٹی آف ساؤنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہوتے ہیں. پھر ان کے اندر فلٹر کا ڈومین آ جاتا ہے، اور اس کی جو کہہ لیں کہ آپ 1000 ڈیسیبل تک بھی دے سکتے ہیں. ویسے ہیومن رینج جو ہے وہ 0 سے، ہیومن رینج کیا آتی ہے ہمارے پاس 0 سے 120 130 ڈیسیبل تک سن سکتا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ نہیں سن سکتا ہوتا. تو اسپیکر کیا کرتا ہے کہ اس فریکوینسی کو ڈیکوڈ کرتا ہے ساؤنڈ کے اندر. اب اس دوران ایک اور میں آپ کو ٹیکنالوجی کا پارٹ بیان کرتا ہوں کہ ہماری جو ہیومن ایئر تھا اس کی ایک کیپیسٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ 2075 ورڈز پر منٹ تک سن سکتا ہوتا ہے. اس کے بعد سے اسپیچ تو رہتی ہے، لیکن انسانی کان اور جو برین کی جو آپس میں ہینڈ شیکنگ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے زیادہ ہائی سپیڈ پہ آپ مشکل سنتے ہیں. تو کہہ لیں کہ اگر یہ 1x سپیڈ ہے آپ کی تو ہو سکتا ہے کہ 2x پہ کچھ لوگ ایکسپرٹ سن لیں، 3x پہ بھی شاید سن لیں، 4x پہ جا کے اسپیچ کا کنسیپٹ ہی آپ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور بالکل جیسے کارٹونی کوئی وائس ہوتی ہے اس ٹائپ کی جو انڈسٹنگویشیبل اور انڈرسٹینڈیبل کنڈیشن میں نہیں ہوگی. تو اگر اس ٹائپ کی فریکوینسی یہ جنریٹ کرتا ہے کوئی اسپیشل آپ کا ڈیڈیکیٹڈ اسپیکر ہے، تو اگر آپ کا مائکرو فون اسی فریکوینسی پہ ٹیون ہے تو یہ دونوں آپس میں ایک لنک بنا لیتے ہیں. یعنی وہ اسپیچ جو ہے انسانی کان تو نہیں سن سکتے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو اس فریکوینسی کے اوپر ٹیون ان کر کے آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ نے الیکسا کو مثال کے طور پہ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ ایک جبرا لنک پہ فرض کریں کہ الیکسا اور دوسری کون سی ہے وہ سیری، یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں. تو سیری اور الیکسا میرے ساتھ اگر 1x مطلب 275 ورڈز پر منٹ پہ کمیونیکیٹ کریں تو یہ میرے لیے انڈرسٹینڈیبل ہوگی. لیکن اگر سیری الیکسا کے ساتھ لیٹ سے 10x سپیڈ کے اوپر کمیونیکیٹ کرے تو الیکسا جو ہے اگر سیری 10x پہ بول رہی ہے تو الیکسا اپنے آپ کو موڈیفائی کر لے گی اور یہ اس کی سپیچ کو 10 گنا سپیڈ سے سن لے گی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی جو ہے کیوں اتنی فاسٹ ہے. اے آئی جو ہے اس کی جو سننے کی کیپیسٹی ہے وہ اٹس مچ مور بیونڈ اور فاسٹر اور ایکوریٹ اور پریسائز دین ہیومن بینگ. تو یہ چیزیں ہیں جو اے آئی بناتی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آؤٹ پٹ ٹرانسڈیوسر جو ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین جو ہے وہ کس طرح استعمال کرتی ہے. اس طرح ٹرانسڈیوسرز کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں مزید کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ ان پٹ ٹرانسڈیوسر میں آپ کی ایک سمپل سی ایک ایگزامپل ہے آپ کے پاس کہ فوٹو ڈائیوڈ ہے. فوٹو ڈائیوڈ کیا کرتا ہے کہ وہ لائٹ کو، روشنی کو الیکٹریسٹی میں کنورٹ کر دیتا ہے. اس کے اپوزٹ آپ کے پاس ایک ایل ای ڈی پائی جاتی ہے جو کہ الیکٹریسٹی کو لائٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے. یہ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اے آئی جو ہے اس کی جو لائف یا اس کی جو اناٹمی کہہ لیں، اس کی باڈی کہہ لیں، یہ آج تک کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہ سلیکان بیسڈ ہے. سلیکان بیسڈ میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ یہ سارے کے ساری سیمی کنڈکٹرز کی گیم ہے، اور موسٹلی جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں، سینسر بنائے جا رہے ہیں، پروسیسر ہے، میموری ہے، جو کچھ ہی بن رہا ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے بن رہا ہے. فیبریکیشن آ جاتی ہے اس کے اندر، اور کمپنیوں کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے
آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میموریز جو ہیں وہ سمٹ کے ابھی کہہ لیں کہ ایک ناخن کی چپ کے برابر جو ہے آپ جی بیز میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا ایک سلیکان اور جرمینیم اور ان کی فردر ڈوپنگ ٹیکنیک کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ یہ چیزیں بناتے ہیں. تو فوٹو ڈائیوڈ آپ کو کیا کرتا ہے کہ جی لائٹ کو آپ کو الیکٹریسٹی میں کنورٹ کر دیتا ہے. اس کے تھوڑا سا اور بتا دوں کہ اس کے اندر سیمی کنڈکٹر جنکشن ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بنایا ہوتا ہے اور وہ رسپونڈ کرتا ہے لائٹ کو. اس طرح آپ کی ایل ای ڈی کیا کرتی ہے کہ لیٹ سے وہ آپ سے لیتی ہے پلس جس پہ بھی جس لیول کا جنکشن کی ڈاپنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ سے لیٹ سے کہ +5 وولٹ آپ سے لیتی ہے, ±5 وولٹ. یہ اس کا اینوڈ ہوتا ہے, یہ اس کا کیتھوڈ ہوتا ہے. سی آئی ایم ٹیچنگ دا تھنگز وچ وی شوڈ ٹیچ دا کڈس. تو اب یہ جو سیمی کنڈکٹر کا جنکشن بنایا ہوتا ہے انہوں نے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے, وہ اس کے اندر ڈاپنگ ہوئی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ گیلیم آرسینائڈ فاسفائڈ سم تھنگ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ. تو اس میٹیریل کی ڈوپنگ کی ہوتی ہے آپ نے سلیکان کے ساتھ. تو جب اس جنکشن کے دونوں اپوزٹ ٹرمینل پہ آپ الیکٹران پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ خاص ریجن کو جس کی ڈوپنگ ہوئی ہوتی ہے اس کو ایکسائٹ کرتا ہے کہ وہ ان الیکٹران کی انرجی کو لائٹ کی صورت میں ریلیز کر دیتا ہے. ان الیکٹران کو اس طرح ایکسائٹ کرتا ہے کہ لائٹ کی انرجی میں وہ کنورٹ ہوتے ہیں. اور اس میں آج کل تو یہاں تک ہو گیا کہ فار ایگزامپل آپ اس کو ریڈ دینا چاہ رہے ہیں کلر, تو آپ ریڈ دے سکتے ہیں. اس جنکشن کی ڈوپنگ کو, اس کی کیمیکل ایکٹیویٹی کو فردر کنٹرول کرتے ہوئے آپ اس کو گرین کر لیں, گرین دے سکتے ہیں. آپ اس کو بلو بنا سکتے ہیں, یعنی 3 بیسک کلرز میں آپ ان کو بنا سکتے ہیں. تو اسی ایک جنکشن کے اوپر یہ سارے کا سارا کام ہوتا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس آؤٹ پٹ ٹرانسڈیوسر کی, آپ کی ایل ای ڈی ہے. اس ان پٹ ٹرانسڈیوسر میں جو اے آئی کا آپ کہہ لیں کہ الٹیمیٹ اور ہارٹ کہہ لیں وہ ہے آپ کے پاس کیمرہ ہے. کیمرے کی جو کنونشنل ٹیکنالوجی کیا تھی, یہ بھی ایک ان پٹ ٹرانسڈیوسر تھا جو کہ کہہ لیں کہ آپ کی لائٹ کو جو ہے یہ کنورٹ کرتا ہے, الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے بیسیکلی, اور بڑے پریسائز وے میں کنورٹ کرتا ہے. اور اس کی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے. اینی وے وہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ کیمرے کا پرپز ہے اور یہ ایک ان پٹ ٹرانسڈیوسر کی کیٹیگری کے اندر لائی کرتا ہے. آپ کے وہ پرانے اینالاگ کیمراز آئے, لینس کے ساتھ آئے, مرر لگے ہوئے ہیں, لینس لگے ہوئے ہیں, ان کی جو ریکارڈنگ میکینزم تھا وہ چینج ہوتا گیا. پہلے ٹیپس آئیں, میگنیٹک ٹیپ سے پہلے ڈسکس آئیں, پھر ٹیپس آ گئیں, تو پھر جناب آپ کی ڈیجیٹل میموری آ گئی ڈیجیٹل کیمرہ کے ساتھ. تو یہ کیا ہے, آپ کا ان پٹ ٹرانسڈیوسر ہے. آج اگر اے آئی نے آج کی دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے تو یہ ایک ٹرانسڈیوسر جو ہے اس کا کور رول جو ہے پلے کر رہا ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے اور اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے انسانی آنکھ سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو جسٹ ایک چھوٹے سے ایک اسپیکٹرم کے اندر انسانی آنکھ کام کرتی ہے, ویزیبل رینج کے اندر. آئی تھنک 380 to 750 نینو میٹر میرا خیال ہے, اگر غلطی کی کمی بیشی. اور جو اس کا الٹرا وائلٹ ریجن ہے جو اس سے ابو ہے, اور ایک انفرا ریڈ ریجن ہے جو اس کے بلو ہے, یہ آنکھ کا ڈومین ہے. لیکن جو کیمرہ کا ڈومین ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسیل کر گیا, ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایوالو کر گئی ہے. ابھی جو ہے یہ آپ کے پاس مرر لیس کیمرہ بھی آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور انفراریڈ کیمرہ الگ سے کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس الٹرا وائلٹ ریجن میں کام کرنے والے علیحدہ کیمرہ ہے, اور تھرمل کیمراز ہیں. یعنی ہے تو یہ بھی اے آئی کی آنکھ, لیکن یہ انسانی آنکھ سے کئی ہزار گنا زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتی ہے اور زیادہ پریسائز ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہینڈ شیکنگ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل یہ آپ کا پروسیسر ہے اور یہ آپ کا کوئی آگے سینسر لگا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سینسر جو ہے فرض کیا 8 بٹ پر سیکنڈ کا ڈیٹا جو ہے آپ کو دے سکتا ہے. اس کا جو ریزولوشن ہے سینسر کا, یا اس کی جو کیپیسٹی ہے, جو سپیڈ ہے, کسی بھی انالاگ سگنل کو الیکٹریکل میں کنورٹ کر کے یا ڈیجیٹل میں کنورٹ کر کے وہ 8 بٹ پر سیکنڈ کا ڈیٹا آپ کو دے رہا ہے. اگر پروسیسر کی کیپیسٹی جو ہے 4 بٹ پر سیکنڈ ہوئی
تو ان دونوں کی ہینڈ شیکنگ کے اندر پرابلم آ جائے گا. پھر فردر ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس 8 بٹ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. یہ ود ان پروگرامنگ بھی ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ہینڈ شیکنگ نہیں ہوئی, یعنی کہ پروسیسر جو ہے سلو ہے اور سینسر جو ہے وہ فاسٹ ہے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروسیسر جو ہے جو فاسٹ ہوتا ہے, لیٹ سے کہ وہ یہ 1.4 گیگا ہرٹز کا ہے, اور آپ کا سینسر جو ہے وہ سلو ہوتا ہے. تو ان دونوں کی ہینڈ شیکنگ جو ہے وہ ضروری ہے. اس ٹرانسڈیوسر کی ہینڈ شیکنگ بہت ضروری ہے. یوں سمجھ لیں کہ فرض کیا اگر آپ کی آؤٹ پٹ فریکوینسی جو ہے وہ 1 گیگا ہرٹز تک جا سکتی ہے, اور آگے سے آپ اس ڈیٹا کو رائٹ کروانا چاہ رہے ہیں کسی موٹر کے تھرو, کسی ڈسک کے اوپر, یہ پرانی ٹیکنالوجی تھی, تو اگر وہ موٹر اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے تو وہ موٹر جل جائے گی. اس کو بولتے تھے ہم ہینڈ شیکنگ بولتے تھے. اب واپس آ جائیں کیمرہ اور ہیومن آئی کے اوپر. ہیومن آئی کی بھی ایک کیپیسٹی ہے جو کہ انسانی برین کے ساتھ جب اس نے سنک ہونا ہوتا ہے, تو مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ انسانی آنکھ جو ہے فوری طور پہ ان خانوں کو کاؤنٹ کر لے گی, یہ 2 ہو گئے, اب یہ 4 ہو گئے, ٹھیک ہے, اب یہ 5-6 ہو گئے, اب یہ 8 ہو گئے, اب یہ 14 ہو گئے, اب یہ 18 ہو گئے. اس طرح اگر آپ ایک خاص رینج تک تو انسانی آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے, اور اس کو کاؤنٹ کر سکتی ہے, اور مائنڈ کے ساتھ اس کو اس کاؤنٹنگ کو پروسیس کر سکتی ہے. لیکن دیر ول بی اے ٹائم جب یہ ہیومن آئی جو ہے کنفیوز ہونا شروع ہو جائے گی, بلکہ وہ اس کی رینج سے ہی باہر چلا جائے گا. اسے کہا جائے کہ ہاؤ مینی بلاکس آر دیئر. تو اب آپ کو تھوڑا سا میتھمیٹکس کی طرف جانا پڑے گا. لیٹ سے وہی الگوریدم کال کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ جناب اس کی روز اور کالم کو آپ ملٹیپلائی کر لیں, تو کوئی نہ کوئی آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ کتنے خانے بنے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی آئی کی ایک لمٹ ہے, اور اس لمٹ کی مثال یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک نیکڈ آئی سے ایک فریم دیکھ رہے ہیں, آپ وہاں پہ ایک موم بتی جلا دیں, وہاں پہ کوئی لائٹ جلا دیں, ایک لائٹ جلا دیں, وہ گن کے آپ پوری طرح بتا سکتے ہیں کہ جی 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے. اس طرح سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ 17-18 تک تو وہ امیڈیٹلی جو ہے اس کو گیس کر سکتی ہے. اس کے بعد سے وہ ان کو اس طرح سے کاؤنٹ نہیں کر پاتی جس طرح سے جو پریسیجن ہوتی ہے. تو یہ ہیومن آئی کی لمٹس ہیں, اور یہ جو کیمرہ ہے ان لمٹ سے باہر ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک بلڈنگ ہے اور اس کے اوپر جو ہے برکس لگی ہوئی ہیں, آپ اسے کاؤنٹ کر کے بتائیں, تو وہ جناب آپ کو اگر 10-15 لگی ہوئی ہیں تو آپ ایزیلی کاؤنٹ کر لیں گے. اور اگر آپ 10-15 سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کو میتھس کی آپ کو ہیلپ لینی پڑے گی. آپ کہیں گے یار اس کا کتنا, اس کا میں سرفیس ایریا لے لوں یا والیوم کیلکولیٹ کر لوں, اگر ایک والیوم میں اینٹ اتنا لے رہی ہے تو اتنی اینٹیں ہوگی. لیکن کیمرہ کے لیے یہ اس سے کئی لاکھ گنا فاسٹر کام کرتا ہے. مثال طور پہ ایک بڑی بلڈنگ ہے, اس کے اوپر 1 لاکھ اینٹیں لگی ہوئی ہیں, اور آپ نے کیمرے کی آنکھ سے وہی امیج آپ نے کمپیوٹر کو دکھایا جس کے اندر کوئی اے آئی بیس جو ہے کوڈ چل رہا ہے, تو وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں یہ ساری کی ساری اینٹیں جو ہیں گن کے آپ کو دے سکتی ہے. آپ کو میرا کنسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یعنی مشین کی آنکھ ہے, یعنی یہ اے آئی کی آنکھ ہے, اور یہ جو ہے انسانی آنکھ ہے جو میں اس سے پہلے 2 لیکچر میں پڑھا چکا ہوں آپ کو. تو آپ خود ہی کمپیئر کر لیں کہ اے آئی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, اور اس کی ایفیکیسی کیا ہے, اس کی سپیڈ کیا ہے. تو اور بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. یعنی الٹیمیٹلی جو آنسر یہ ہے کہ انسانی آنکھ جو ہے کیمرہ کے مقابلے میں بہت زیادہ پیچھے. اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جی کیمرہ جو ہے فار ایگزامپل اگر 32 GB کا اگر آپ نے کیمرے سے اگر آپ نے ایک امیج لی ہے, تو آپ اس کو زوم ان کر کے کسی بھی فریم کی مائنر سے مائنر ڈیٹیل جو ہے آپ لے سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے بہت دور سے کھڑے ہو کے پہاڑ پہ جناب کھڑے ہو کے آپ نے ایک 32 GB کے کیمرے سے کوئی فریم لیا ہے, تو آپ اس کو زوم ان کرتے چلے جائیں, تو آپ اس پہاڑ پہ پہنچیں, پھر سڑکوں پہ پہنچیں, پھر گھروں پہ پہنچیں, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو کاریں کھڑی ہیں اس کا نمبر بھی وہ کیمرہ جو ہے آپ کو ریڈ کر کے دے رہا ہے. لیکن انسانی آنکھ کی کیپیسٹی میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. اس طرح اور ہزاروں مثالیں ہیں. تو جو کیمرہ جو ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا وائٹل پارٹ ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ایک تو اس کو سنک کر لیا اپنے ساتھ, یعنی اگر آپ سے کہیں کہ کوئی چیز لائیو اگر یہ ریڈ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس نے ایک لمحے کے لیے ایک بلڈنگ کو دیکھا اور اس کو آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا دی اس کے اندر اتنی اینٹیں ہیں, اتنے ڈور ہیں, اتنی ونڈوز لگی ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس امیج کو ریکارڈ کر کے آپ نے اس کو سٹور کر لیا,
تو مشین جو ہے اسٹورڈ امیج کو بھی پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں فردر بعد میں جا کے ایکسپلین کروں گا اگلے لاسٹ لیکچر کے اندر. تو سو فار ناؤ میں نے آپ کو یہ کلیئر کرنا تھا کہ اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو نیچرل انٹیلیجنس کے پرسپیکٹو میں کمپیئر کریں تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک مین رول جو ہے وہ سینسرز پرفارم کرتے ہیں, اور مشین جو ہے سینسرز کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کر رہی ہے, اور وہ میں نے آپ کو دکھا دیا. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گزشتہ 5 سال سے کہہ لیں یا 10 سال سے جو اے آئی کا زیادہ ڈومین چل رہا ہے, تو اس کے اندر جو زیادہ پروگرس ہے وہ کہہ لیں کہ یہ آپ کے ٹرانسڈیوسرز کے اندر ہوئی ہے. ان پٹ اور آؤٹ پٹ ٹرانسڈیوسرز جو ہیں ان کے اندر ہوئی ہیں, یہ بہت زیادہ مشین کے ساتھ کمپیٹیبل ہو گئے ہیں. اور جو مشین کا جو پروسیسنگ کا وے ہے وہ تو گزشتہ 30-40 سال سے وہی ہے, بٹ اور بائٹس کا چکر ہے. آپ کا پروسیسر ہے, اس کے اندر شفٹ رجسٹر ہے, فار ایگزامپل 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ 8 بٹ کا میں نے ایک رجسٹر بنا دیا. ان رجسٹر میں جناب انہیں آپ اگر آپ سیل کہہ لیں تو یہ آپ کی میموری میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک پوری کی پوری سائنس ہے, ایک اسٹرکچر ہے پروسیسر کا, اس کو ہم آرکیٹیکچر بولتے ہیں. پروسیسر کا آرکیٹیکچر کیا ہے ہمارے پاس, وہ چیز اس ریجن میں چلی جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا پروسیسر بھی وہیں کا وہیں, پروسیسر کے اندر بھی کوئی اتنی زیادہ گروتھ نہیں ہوئی اپارٹ فرام اسپیڈ. ٹھیک ہے جی, اسپیڈ بہت زیادہ ہوگی, بہت زیادہ ہوگی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی بٹ اور بائٹس تو وہی ہیں, یعنی پروسیسر جو ہے یہ بائنری بیسڈ ہی پرفارم کر رہا ہے. جو کچھ بھی پرفارم کر رہا ہے ابھی کیلکولیشن جو ہیں بائنری ہی چل رہی ہیں, تو ابھی کوانٹم کمپیوٹر مارکیٹ میں نہیں آئے. تو ہمارا جو پروسیسر ہے اس کی جو کیلکولیشن کی ٹیکنیک ہے وہ وہیں کی وہیں ہے. جس چیز نے ایوالو کیا ہے اور اے آئی کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے اس کے اندر ایک تو پروسیسر کی سپیڈ جو کہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کلاک سائیکلز پہ پہنچ چکی ہے, لاکھوں کلاک سائیکل پہ پہنچ چکی ہے. اور دوسرا جو ایوولوشن ہے وہ ہے ہمارے اس سینسر کی رینج میں. یعنی اب آپ کو مثال کے طور پہ آپ نے ایک چھوٹا سا اے آئی روبوٹ بنایا ہے کہ جو کہ سائیکل چلا رہا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی, سائیکل پہ وہ اس سائیکل کو بیلنس بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس سائیکل کو نہ لیفٹ پہ گرنے دیتا ہے نہ رائٹ پہ گرنے دیتا ہے, اور یہ موٹر جو ہے اس کی سپیڈ کو کنٹرول کرتی ہے تاکہ مومنٹم جو ہے مینٹین رہے. مومنٹم مینٹین رہے گا تو نہ یہ اس لیفٹ کو گرے گا نہ یہ رائٹ کو گرے گا. اب اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو لیفٹ اور رائٹ سائڈ سے, فرض کیے یہ لیفٹ سائڈ کا سینسر ہے, یہ رائٹ سائڈ کا سینسر ہے جس نے ٹلٹ کو سینس کرنا ہے. آپ کو ریئل ٹائم کے اندر یہاں سے آپ کو ڈیجیٹل سگنل چاہیے, یا آپ کو اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورژن جو ہے آپ کو ریئل ٹائم کے اندر وہ چاہیے اور بہت سپیڈ میں چاہیے. اگر اس کے اندر ڈیلے پایا جائے گا تو یہ اس کو بیسیکلی بیلنس کرنا مشکل ہوگا. تو ان کے لیے بہت ہی کسٹمائزڈ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی, اسٹیٹ آف دی آرٹ اور ہائیلی کسٹمائزڈ قسم کے سینسر جو ہیں مارکیٹ میں آ گئے ہیں, جو کہ بڑے سفیشینٹلی اور پریسائزلی جو ہے مشین کے ساتھ انٹرفیس ہوتے ہیں اور کمپیٹیبل ہوتے ہیں, اور وہ ڈیٹا کو پروسیس کرنے میں ہیلپ, جتنی زیادہ تیزی سے ڈیٹا کلیکٹ ہوگا اتنی تیزی سے پروسیس ہوگا. تو اے آئی کا جو دور ہے وہ میرا خیال ہے پروسیسر بیسڈ نہیں ہے, دیٹ از آل اباؤٹ دا ایوولوشن آف دا ٹیکنالوجی جو کہ انٹرفیسی سے ریلیٹڈ ہے. ایک ٹرانسڈیوسر کو انٹرفیس کہتے ہیں, یہ کیمرہ جو ہے یہ ایک انٹرفیس ہے. اور جب میں انٹرفیس کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے پاس پرانے وقتوں میں ایک ایف ایم ریڈیو ہوتا تھا. ایف ایم ریڈیو کیا کرتا تھا جی, اس کا یہ ایک اینٹینا ہوتا تھا. یہ جناب جو آپ کے ٹرانسمیٹر سے جو سگنلز آ رہے ہوتے تھے یہ ان اینٹینا پہ ان کو سینس کرتا تھا. ان کو پھر ایک جناب کہہ لیں کہ ٹرانزسٹر کی ہیلپ سے یہ, اس کو اس لیے ٹرانزسٹر کہتے تھے کہ اس کے اندر ایک ٹرانزسٹر لگا ہوتا تھا, اور اس کے یعنی آگے یہاں پہ اسپیکر کی کوائل لگی ہوتی تھی, اور یہاں سے آپ کا سگنل آ جاتا تھا بیس کرنٹ کو ایمپلیفائی کر کے, اور یہ آپ کے جو اسپیکر ہوتا تھا اس اسپیکر کو یہ کرنٹ پرووائڈ کرتا تھا, اسپیکر میں آپ کے پاس آواز آ جاتی تھی. تو یہ آپ کا ایف ایم ریڈیو کا یہ ایک انٹرفیس ہے جس نے جو آپ کی مائکرو ویوز پائی جاتی ہیں ایئر کے اندر, ریڈیو ویوز جو ہیں میگنیٹک ویوز بھی کہہ لینے,
جو کہ ٹرانسمیٹر سے ٹرانسمٹ ہو کے اس پر کلیکٹ ہو رہی تھیں. یہاں پہ کنڈکٹر لگا ہوتا ہے. اینی وے دیٹ از اندر تھنگ. تو یہ اس لائٹ سے سگنل کو بہت ہی مائنیوٹ سے اسمال سگنل کو ایمپلیفائی کر کے آپ کے کانوں کو ساؤنڈ جو ہے وہ دیا کرتا تھا. تو پورے کا پورا انٹرفیس کیا ہے کہ یہ جو آپ کے جو میگنیٹک ایک سی ہے اس کو آپ کے کانوں تک پہنچانے کے لیے یہ پورے کا پورا ایک انٹرفیس ڈیزائن کیا ہوتا تھا. آپ ڈائریکٹ اس وائس کو نہیں سن سکتے، حالانکہ یہ ڈائریکٹ وائس اس وقت ہوا کے اندر موجود ہوتی ہے. تو یہ جو انٹرفیس ہے گریجولی اور ود دا ٹائم اور ود دا ٹیکنالوجی جو ہے یہ اس نے ایوالو کیا. اے آئی اپنی نیچر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیپ ان سائڈ این اے آئی تو آپ کو ڈیفینیٹلی ان ٹرانسڈیوسرز ان سینسز کے تھرو جو ہے ایک دفعہ آپ کو جانا پڑے گا. تو کمپیریزن بٹوین اے آئی اینڈ نیچرل انٹیلیجنس میں یہی کہوں گا کہ جو چیز اس کو شارپر اور شارپر بنا رہی ہے وہ ہیں یہ سینسرز. اور لیکن اس سب کے باوجود نیچرل انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنی ڈومیننسی یا کہہ لیں کہ اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرتی رہے گی. وہ کیا ڈومین ہے اور وہ کون سی باتیں ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی نیچرل انٹیلیجنس بھی کوئی چیز ہے، وہ ہم اس سے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو میں نے کمپیریزن کیا ہے پارٹ 1 پارٹ 2 اور اس میں پارٹ 3 میں آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے پروسیسر، چاہے وہ ہیومن برین ہو چاہے وہ مشین کا برین ہو، کس طرح انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، کس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اور اس ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی رینج کیا ہے. تو اگلے لیکچر میں جب میں اس کو فردر کنکلوڈ کروں گا تو 2-4 اور میں آپ کو سینسرز جو ہے وہ بتاؤں گا، اور تھوڑا سا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیورل نیٹ ورکس کیا ہے اور جی مشین لرننگ کیا ہوتی ہے، یعنی اس اے آئی مشین نے لرن کس طرح کرنا ہوتا ہے. اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے برین کے پرسپیکٹیو میں مشین کس طرح لرن کرتی ہے. برین کی لرننگ کا پروسیجر میں نے آپ کو اس سے پہلے والے لیکچر میں بتا دیا ہے. نیورل نیٹ ورکس کیا ہے، مشین لرننگ کیا ہے، اور جی ڈیپ لرننگ کیا ہوتی ہے، اور ڈیٹا سیٹ کیا ہوگا، اور 2-4 اے آئی سے ریلیٹڈ ٹرمز ہیں. تو انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے میں آپ کو فردر جو ہے گائیڈ کروں گا. اگر اس میں کوئی کنسیپٹ آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا تو کائنڈلی باقی 2 لیکچر جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے چوتھے پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.